بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضور صاحب سجادہ آستان حضور محدث اعظم ہند حضرت غازی ملت والد بزرگوار حضور شیخ طریقت حضرت خطیب اعظم حضرت تاج العلماء معزز علماء کرام مشائخ اعظام میرے دوستوں میرے بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج یہاں آنے سے پہلے میرے سر پہ جو تاج ہے وہ خود غازی ملت نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ میرے والد بزرگوار کی چھڑی بھی ہے. یہ بزرگوں کا ڈنڈا ہے. یہ بولتا نہیں بلواتا ہے. بزرگوں کا ڈنڈا ہے، اہل عقیدت کا جھنڈا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ضروری باتیں کر کے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ مکمل خطاب تو حضور تاج العلماء کا ہوگا اور اسے ہمیں بھی سننا ہے اور آپ کو بھی سننا ہے. بات کیا ہے کہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، پیر ہو یا مرید ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، زمانہ ہو یا واقعات ہو، معاملات ہو یا حالات ہو، سب کو مقام نسبتوں سے ملتا ہے نا. کیا کہنے ہیں؟ کسی عظمت والے کی نسبت ہو جائے تو زمین بلند ہو جاتی ہے، زمانہ بلند ہو جاتا ہے، آپ بلند ہو جاتے ہیں، ہم بلند ہو جاتے ہیں. اب آپ خود غور کریے نا کہ سب سے بہتر زمانہ کس کا زمانہ تھا؟ کیا کہنے ہیں؟ بتائیے آپ کس کا زمانہ تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ. سوال کرنے والے نے سوال کر لیا کہ اس زمانے میں تو اٹھنی سے سفر ہوتا تھا، آج کار اور ایروپلین سے ہوتا ہے. اس زمانے میں تو چند مساجد تھی، آج تو ہر گلیوں میں مسجدیں ہیں. اس زمانے میں تو چند کتابیں تھیں، آج تو ہر مکتبے میں کتاب ملتی ہے. تو پھر بھی نبی کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ. نبی خود فرماتے ہیں القرن الذی انا فیہ، یہ وہ زمانہ ہے جس میں میں موجود ہوں. کیا مطلب؟ تم پلین، کار، کتابیں، مکتبے، مدارس، مساجد تو لے آؤ گے، صحبت رسول کہاں سے لاؤ گے؟ صحبت رسول کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے دیکھیے، اور یہ بات جو ہے نا اب آپ دیکھیے نسبتوں سے وجہ سے تو آپ بھی بلند ہو گئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہتر امت آپ ہیں. تو آپ کو کس چیز نے بہتر بنایا؟ آپ کے علم نے، وہ تو شیطان کے پاس بھی ہے. آپ کی دولت نے، وہ تو قارون کے پاس بھی ہے. آپ کی حکومت میں، وہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھی. صوفیہ فرماتے ہیں آپ افضل امت ہیں اس لیے کہ آپ افضل کی امت ہیں. اور نسبتیں بلند کرتی ہیں. میرے نبی جہاں پہنچ گئے وہ مقام افضل ہو گیا. مقام ابراہیم میں ہے تو مقام ابراہیم افضل ہے، صفا پہ ہے تو صفا افضل، مروہ پہ ہے تو مروہ افضل، ہرا میں ہے تو ہرا افضل، سور پہ ہے تو سور افضل، مکے میں ہے تو مکہ افضل، بی بی حلیمہ کے گھر میں ہے تو بی بی حلیمہ کا گھر افضل، ابو بکر کے کندھوں پہ ہے تو ابو بکر کا کندھا افضل، عرب کے ریگستان پہ ہے تو عرب کا ریگستان افضل. جب تک
مکہ افضل، جب مدینے میں پہنچے تو مدینہ افضل. کیا مطلب؟ افضلیت نہ دولت سے ملتی ہے، نہ شہرت سے ملتی ہے، نہ قوت سے ملتی ہے، نہ رقم سے ملتی ہے. افضلیت مدینے والے کے قدم سے ملتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظم ہے. آپ کا ذہن حاضر ہے کہ نہیں؟ علماء کو نہیں سنانا، یہ تو سن چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں. سمجھانا آپ کو ہے کہ کس کے عرض میں آئے ہو، سمجھ کے جانا ہے. اسی لیے دیکھیں تمام انبیاء کو معجزات کے ساتھ بھیجا اللہ نے. اس کے ساتھ بھیجا، اور ہمارے نبی کو صرف معجزات کے ساتھ ہی نہیں، مکمل معجزہ بنا کر بھیجا. نبی کی زلفیں یہ بھی معجزہ، نبی کا دیکھنا یہ بھی معجزہ، نبی کا بولنا یہ بھی معجزہ، نبی کا سننا یہ بھی معجزہ. نبی خلوت میں ہے یہ بھی معجزہ، نبی جلوت میں ہے یہ بھی معجزہ، نبی بدر میں ہے یہ بھی معجزہ، نبی احد میں ہے یہ بھی معجزہ. اور میں بتا دوں نبی کا نام محمد یہ بھی معجزہ. دیکھتے رہیے نا یہ محمد، اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. آپ علماء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے هو الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ. جس کی تعریف ہو وہ محمد نہیں، جس کی خوب تعریف ہو. اور جس کی خوب تعریف ہو وہ بھی محمد نہیں. خوب تعریف ہو اور بار بار تعریف ہوتی رہے. دیکھیں نا سب کو تعریف کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا. سیاست دان ہے اس کو بھی ووٹ چاہیے، کوئی نعت خواں ہے اس کو بھی داد چاہیے. سب کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے نا. اب دیکھیے آسان زبان میں کہ جس کی تعریف یہاں ہو کہیں اور نہ ہو وہ محمد نہیں. جیسے کسی کی تعریف کچوچے میں ہو اور لکھنؤ میں نہ ہو، ہے نا. آپ ذرا غور کریے ہے نا. اس لیے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہاں تو تعریف ہوتی ہے لکھنؤ میں نہیں، لیکن نام محمد جس کی تعریف یو پی میں ہو اس کی تعریف مہاراشٹر میں ہوتی ہے، کشمیر میں نہیں. لیکن نام محمد کسی کی تعریف ہند میں ہوتی ہے، امریکہ میں نہیں. امریکہ میں ہوتی ہے، کینیڈا میں نہیں. لیکن نام محمد، اور آگے بڑھو، کسی کی تعریف زمین پر ہوتی ہے، سمندروں میں نہیں. سمندروں میں ہوتی ہے، پہاڑوں میں نہیں. لیکن نام محمد جس کی تعریف مشرق میں بھی ہو، مغرب میں بھی ہو، جنوب میں بھی ہو، شمال میں بھی ہو، سمندروں میں بھی ہو، پہاڑوں میں بھی ہو، جنگلات میں بھی ہو، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان میں اسی کی تعریف، سدرۃ المنتہا پہ اسی کی تعریف، عرش الہی پہ اسی کی تعریف، خود جنت میں اسی کی تعریف. کیا مطلب؟ تمام مخلوق کے ساتھ ساتھ خود خالق جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مخلوق میں ہر نام کو تعریف کرنے والا بلند کرتا ہے. مخلوق میں ہر نام کو تعریف کرنے والا بلند کرتا ہے، لیکن وہ نام جو تعریف کرنے والے کو بلند کر دے اسے محمد کہتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھے. آپ دیکھتے رہیے جو اس نام سے قریب اسے مقام مل گیا ہے نا. جو اس نام سے، اب دیکھیں جس نے اس نام کی صداقت کی تصدیق کی وہ صدیق ہوا. جسے اس نام کے عدل و انصاف کا ٹکڑا ملا وہ فاروق اعظم ہوا. جسے اس نام سے سخاوت ملی وہ عثمان غنی ہوا. جسے اس نام سے شجاعت و امامت ملی وہ مولائے کائنات ہوا. جسے اس نام سے حکمت ملی وہ امام حسن ہوا. ارے جس نے اس نام کی ناموس و عظمت
کے لیے اپنی گردن کٹا لی وہ امام حسین بنا. ارے جسے اس نام کی علم سے صدقہ ملا وہ داتا حجویری بنا. ارے جسے اس نام سے غوثیت ملی وہ غوث اعظم بنا. ارے جسے اس نام سے غریب نوازی ملی وہ غریب نواز بنا. ارے جسے اس نام نے بلند کر دیا وہ اشرف بنا. میں آسان کر دوں جو اس نام کا غلام ہوا وہ مجدد اعظم ہوا اور جو اسلام کا ہم نام ہوا وہ محدث اعظم ہوا. محمد نام خود فرماتے ہیں ہم رند خراباتی کے لیے ایک جرعہ تمہارا کافی ہے. اے پے کرے حسن و جمال تیرا بس ایک نظارہ کافی ہے. امواج سمندر کافی ہے, دریا کا نظارہ کافی ہے. ہم پیاسوں کی سیرابی کو ایک قطرہ تمہارا کافی ہے. محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے. دامن تو بڑی شے ہے مجھ کو بس نام تمہارا کافی ہے. سچ ہے سید بیکار رہا اس سے نہیں کوئی کام ہوا. ہم نام کے ذمہ دار ہو تم تو نام ہمارا کافی ہے. تو نام ہمارا کافی ہے. تاج پہنایا تھا اس سے کچھ نکات آگے جائے. کیا کہنے ہیں. بتا دوں آپ کس کے عرص میں آئے ہیں. یہ محدث اعظم ہے کیا. بس اس پر گفتگو کروں گا اور میں رخصت ہو جاؤں گا. اس کے عرص میں یہ ایوان محمدی ہے. اب آئیے محدث اعظم کے آغاز میں کچھ نظر ڈالنا ہے. ایک طرف آپ کے والد حکیم الامت حکیم سید نظر اشرف, پھر آپ کے نانا ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں. ان کو خواہش تھی کہ ایک نواسا آ جائے, ان کو خواہش تھی کہ ایک بیٹا ہو جائے. پھر حمل کی جب خوشخبری آئی المختصر میں بیان کر رہا ہوں. یہ کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور ہم نے اپنے اسلاف سے بھی سنا. کیا ہوا کہ جب خبر آئی حمل کی تو اعلیٰ حضرت اشرفی مراقبہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بیٹی اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا, بیٹا تم کو دے گا اور دنیا اور آخرت میں فخر میں کروں گا. اب آئیے جناب آگے بات چلتی گئی. پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ خواب دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ آئے, ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے, دوسرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب اور مبارکبادی دی. جیسے ہی مبارکبادی دی درد ذیل شروع ہوا اور معمولی درد کے بعد حضور محدث اعظم کی ولادت ہوئی. جیسے ہی ولادت ہوئی فوراً اذان فجر ہوئی. آپ کے جو والد حکیم سید نظر اشرف تھے وہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے گئے. جب ان کو خبر ہوئی تو فوراً اقامت ہو گئی. آپ سوچ رہے ہوں گے میں کون سا قصہ بیان کر رہا ہوں. میں یہاں کہانیاں بیان کرنے نہیں آیا. بچے تو روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے, لیکن جب کوئی خاص آتا ہے تو حالات بھی خاص ہوتے ہیں, معاملات بھی خاص ہوتے ہیں, واقعات بھی خاص ہوتے ہیں. آپ یہاں سے سمجھیں جب کوئی بچہ پیدا ہو, جب کوئی بچہ پیدا ہو اور آنکھ نہ کھولے جب تک رسول کو نہ دیکھ لے تب پتہ چلتا ہے مولا کائنات کی آمد ہے. بغداد میں کچھ دن صرف اور صرف لڑکے پیدا ہوں. بغداد میں صرف اور صرف لڑکے پیدا ہوں اور وہ سب اپنے وقت کے ولی ہوں. پتہ چلا غوث اعظم کی آمد ہے. پھر اس دن جب بچہ پیدا ہو تو اس کے نور سے پورا گھر روشن ہو جائے.
پتا چلا غریب نواز کی آمد ہے. تو جب اشرفی میاں نے مراقبہ کر کے بتا دیا ہم سمجھ گئے دعائیں اشرفی کی آمد ہے. پھر وہ بزرگ نے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں حدیث رکھ کے بتا دیا مفسر و محدث کی آمد ہے. اور پھر معمولی سی درد تھی اور پیدا ہو گئے, پتا چلا تکلیف دینے والا نہیں تکلیف دور کرنے والے کی آمد ہے. اب پھر آزان ہو گئی, پھر آزان ہو گئی, پھر آزان ہو گئی, پتا چلا وارث رسول کی آمد ہے. اور پھر حکیم نظر اشرف کو جب خبر ہوئی تو اقامت بول دی گئی, پتا چلا محض ایک مقتدی کی نہیں بلکہ امام کی آمد ہے. اس امام کی آمد ہے جو اپنی امامت میں کسی مصلی کا محتاج نہیں. اس صوفی کی آمد ہے جو اپنی روحانیت میں کسی گدی کا محتاج نہیں. اس خطیب کی آمد ہے جو اپنی خطابت میں کسی کی داد کا محتاج نہیں. اس ولی کی آمد ہے. اسی لیے آج جس کے تم عرس میں آئے ہو یہ صرف میرے پردادا کا عرس نہیں ہے, یہ میرے والد کے صرف دادا کا عرس نہیں ہے, یہ قاضی ملت کے صرف والد کا عرس نہیں ہے, نہ اسے کسی کے نہ چچا کا نہ پھپھا نہ بھائی نہ کا عرس نہ سمجھنا. آج کس کا عرس ہے؟ آج جشن صداقت صدیق ہے, آج جشن عدالت فاروق ہے, آج جشن شجاعت عثمان ہے, آج علی کے در کے ایک ولی کا جشن ہے, آج غوث اعظم کی ولایت کا جشن ہے, آج مخدوم اشرف کے اس سفر کے قصے کا جشن ہے. میں آپ کو بتا دوں آج جو تم آئے ہو محض ایک منصب پر بیٹھنے والے کے عرس میں نہیں آئے ہو, آج تم منصب بانٹنے والے کے عرس میں آئے ہو. زندہ باد, زندہ باد, کیا کہنے ہیں. یہ مقام ہے جناب. اور آپ دیکھیے نا یہاں تو تصوف میں بیٹھے خانقاہوں سے نمائندگی بھی ہو رہی ہے. وہ اشرفی میاں ہم شبیہ غوث ثقلین ہے نا, آپ نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ ایک ایسا بیٹا آئے گا, ایک ایسا نواسا جس پر میں دنیا اور آخرت میں ناز کروں گا. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا یہ تو کہاں تک کروں گا, کیا واقعی کیا؟ پیشن گوئی اپنی جگہ, ہم تو مانتے ہیں جو اشرفی میاں کہہ دے وہ ہوتا ہے, لیکن اس کی دلیل بھی دے دیں. اور انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد 1925 کی اشرفی میاں کی تقریر اٹھا کے دیکھو, اپنی 80 سال ضعیفی کا حوالہ دے کر قوم و ملت کو دو نذرانہ پیش کرتے ہیں. ایک اپنے بیٹے سلطان الواعظین مولانا سید احمد اشرف, دوسرے اپنے نواسے حضور محدث اعظم ہند کی چوچوی کو. اور کیا فرماتے ہیں یہی میرا سرمایہ ہے, ان سے مجھے کوئی جدا نہیں کر سکتا, ان سے مجھے کوئی جدا نہیں کر سکتا. سچ بھی ہے اشرفی میاں کو سید محمد سے کوئی جدا بھی نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت اشرفی کو حضور محدث کی چوچوی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. معاملات آئے یہ ایک رہے, حالات آئے یہ ایک رہے, مشکلیں آئیں یہ ایک رہے. اس لیے کہ اشرفی میاں نے سب پسا لیا, اپنے سے قریب کر لیا. اسی لیے دوستوں, اور میں دلیل بتا دوں, آج تک لوگ دور نہیں کر سکے. اس آسان دلیل بتا دوں, بات 1925 پہ ہوئی تھی, بیان آج میں کر رہا ہوں. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جدا نہیں کر سکے, جدا نہیں کر سکے؟ آج تو بیان ہو رہا ہے آپ کے سامنے, اور یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں. اسی لیے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر اشرفی میاں ایک عظیم ذات ہیں تو اس عظیم ذات کے عظیم صفات کا نام محدث اعظم ہے. اگر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ایک خطاب ہے تو اس خطاب کے نایاب نکات کا نام محدث اعظم ہے. اگر اشرفی میاں ایک تحریر ہے تو اس تحریر کی تحقیقات کا نام محدث اعظم ہے. اہل ذوق بیٹھے ہیں کہ انہوں نے پیدائش سے پہلے مراقبہ کر کے بتا دیا تھا کہ ایک بیٹا آئے گا. اب یہاں سے سمجھ لو اگر اشرفی میاں صاحب مراقبہ ہے تو اس مراقبے کے مجاہدے کا نام محدث اعظم ہے. کیا بلندی ہے, اب پتا چلا کہاں ہے. یہ ان کا عرص
اس ہے جو خود بھی کامل ہے تمہیں بھی کامل بناتے ہیں. خود بھی سخی ہیں تمہیں بھی سخی بنائیں گے. زندہ باد. خود بھی سچے ہیں تمہیں بھی سچا بنائیں گے. اور میں بات اور بھی کر دوں, ذہن حاضر ہے. محدث اعظم ہند کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ ہر منفی حالات کو مثبت میں تبدیل کر دیتے تھے. کیا کہتے ہیں. اور یہ صوفیہ کی یہ صفت حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس محبوب الہی کو تو آپ جانتے ہیں اور ان کا لنگر بھی جانتے تھے. تو ایک مقام پر ایک آدمی آ گیا, حضور آپ کی خانقاہ کا کیا لنگر ہے. میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں. کیا لنگر ہے, دال بھی اچھی تھی, چاول کا کیا کہنا ہے, اور مسالہ تو حضور بہت خوب. آپ سے پہلے حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کی خانقاہ میں گیا حضرت, وہاں کچھ ملا نہیں کھانے کو. اب دیکھیے ایک منفی بات کر رہا ہوں, لیکن اس منفی گفتگو کو کیسے مثبت بنا دیا نظام الدین اولیاء نے. فرمایا سنو, بات ہے کہ تم سمجھے نہیں, میں اہل ظاہر میں سے ہوں, رکن الدین ملتانی اہل باطن میں سے ہوں. میں جسم کو کھلاتا ہوں اور روح کو کھلاتے ہیں. والد گرامی نے مجھے ایک قصہ بہت پہلے بتایا تھا, میرے ذہن میں وہ بیٹھ گیا کہ جہاں جب کوئی عروج پہ پہنچتا ہے تو کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, چار محبت کرنے والے ہیں تو ایک نفرت کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو حضور محدث اعظم ہند جب عروج پر پہنچ گئے تو کچھ خطوط گھر میں پھینکے جاتے تھے. کیا پھینکے جاتے تھے؟ خطوط, جن میں نام نہیں ہوتا تھا, صرف تنقید. کیا ہوتا ہے, کیا نام نہیں. آج کی اصطلاح میں اسے فیک آئی ڈی کہیں گے. ترجمانی ہے آپ دادا کا پتا نہیں, جو منہ میں آیا لکھ دیا. تو وہ بھی تحریر تھی, نام کون, ہمت نہیں تھی بتانے کی. تو محدث اعظم پڑھتے, غالباً ہماری دادی نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت محدث اعظم ہند سے پوچھا کہ حضرت ہمیں تکلیف ہوئی. کہا کیوں تکلیف ہوتی؟ کہا یہ خطوط پڑھتے ہیں, فطری بات ہے. تو حضور محدث اعظم ہند کا جواب دے کہ محبوب الہی کے جوشے میں بھی ہے. فرماتے ہیں اپنی بریف کیس نکالی, ایک خط نکالا, صدر الافاضل نے بھیجا تھا. پھر ایک اور خط نکالا, حجت الاسلام نے بھیجا تھا. پھر ایک اور خط نکالا تو مفتی اعظم ہند نے بھیجا تھا. پھر ایک اور خط نکالا تو مولانا سردار نے بھیجا تھا. ایک اور خط نکالا تو پیر جماعت علی شاہ نے بھیجا تھا. اور لقب اور القابات کیا تھے؟ کوئی سید المفسرین لکھ رہا ہے, کوئی سید المتکلمین لکھ رہا ہے, کوئی محدث اعظم لکھ رہا ہے. تو فرماتے ہیں بات کیا ہے بیٹی کہ میری اتنی تعریف ہوتی ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ نفس موٹا ہو جائے. کبھی کبھی ان حدود کا بھی ضروری ہے آنا, تاکہ یہ نفس امارہ جو ہے ان کی وجہ سے بیٹھ جائے اور ختم ہو جائے. یہ در سید ہے, یہاں کسی کی چیز کو رد نہیں کیا جاتا, چاہے چاہنے والا ہو یا نہ چاہنے والا ہو, سب کو کچھ نہ کچھ دیا ضرور جاتا ہے. اب اہل ذوق تو یہاں بیٹھے ہیں, اہل تصوف, اہل طریقت. دیکھیے نا کہ جو اگر صحابہ پر سوال کر کے یہاں آتا ہے تو اسے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحبت رسول کا مقام سمجھایا جاتا ہے. اگر اہل بیت کے مقام کا منکر تو اس کی یہاں اصلاح ہوتی ہے. یہاں محبین کو بھی بلایا جاتا ہے, مخالفین کو بھی بلایا جاتا ہے. یہاں منفی کو مثبت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. وہ دور ہے جہاں مخالفین کو دور کر کے اپنے نفس سے بیگانہ کیا جاتا ہے. یہ در سید ہے, یہاں ملامت کرنے والے کو اپنے سے قریب کر کے اپنا نفس لوامہ بنایا جاتا ہے. بہت اچھے میاں, زندہ باد. یہ مقام ہے. کیا فیضان بول
میں بتا دوں آپ کو، یہ آپ ہی لوگوں کا کرم ہے، یہ حضرات ہم آج بول رہے ہیں، ہے نا؟ اور آپ دیکھتے رہیے، یہ درِ سید ہے، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے نا؟ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد اور قبل خطاب ہونا ہے منصورات۔ آخری بات کروں گا، دیکھیے آج جس کا عرس ہے اسی کی تاریخ ہو، جس کی شادی اسی کا سہرا ہے نا؟ اور ان کی اولادوں کی تعریف بھی انہی کی تعریف ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں اگر لازم کی تعریف کروں تو آپ قابل تعریف ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن آج ان کے والد کا عرس ہے، تو آج ان کی بھی تعریف سید محمد محدث کی چوچوی کی ہی تعریف ہے۔ بہت سارے میں تو کہنے لگا کہ محدث اعظم کو دیکھو کیا آستانہ ہے، ایک سال بولے تھے اس میں کیا آستانہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نہیں جانتے کتنے بڑے خطیب تھے، کہا خطیب تو ہم بھی ہیں۔ پھر کہنے لگا، میں نے کہا آپ نہیں جانتے اتنی کتابیں انہوں نے لکھی تھی، کہا کتابیں تو ہم نے بھی لکھی ہیں۔ میں نے کہا ان کی اتنی تصانیف تھی، کہا وہ تو ہماری بھی ہے۔ اب بات کرنے لگے جناب، تو میں نے کہا وہ سب تو ہے تمہارے پاس، وہ سب ہے، کیا حضرت ہاشمی جیسا خطیب ہے؟ وہ سب ہے آپ کے پاس، کیا حضرت محمد جیسا مجذوب ہے؟ وہ سب ہے آپ کے پاس، کیا حضرت حسن مصنع جیسا مفکر ہے؟ وہ سب ہے آپ کے پاس، کیا حضرت جیلانی میاں کی قلم ہے؟ وہ سب ہے آپ کے پاس، کیا حضرت راشد میاں کے نکات ہیں؟ وہ سب ہے آپ کے پاس، کیا حضرت نورانی میاں کا حسن و قلم ہے؟ وہ سب ہے آپ کے پاس۔ میں نے کہا آپ کے پاس کتابیں ہو سکتی ہیں، کتابیں ہیں، تحریریں ہیں، تصانیف ہے، تحریر ہے، کہ آپ کے پاس حضرت مدنی جیسا پیر ہے؟ میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہے، والدہ کی قبر پر سوئے تھے، وہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ 1 سال ہو گیا، آج ہی کے دن سوئے تھے۔ کس لیے سوئے تھے وہ تو خود جانتے ہیں، لیکن ماں کے قدموں سے کیا کیا ملتا ہے نا؟ کیا کیا ملتا ہے؟ آپ حضرت بایزید بسطامی سے پوچھیں، جب پانی لینے گئے تھے نا، ماں نے پانی لینے کو بھیجا، تو مومنین میں ایک مومن تھے، لیکن ماں کو جب پانی پلا دیا تو ماں نے دعا کر دی تو سلطان العارفین ہو گئی۔ اب غازی ملت جو لیٹے تھے نا تو غمگین تھے، اور جب سر اٹھایا تو اسی آستانے کے سجادہ نشین تھے۔ میں بے شمار صفات تھی، ایک صفت اور بتا دوں، آپ میں ظرافت بہت تھی۔ میں اپنی بات کر کے جناب کیا تھی؟ ایک مرتبہ بریلی شریف کے اسٹیشن پہ تھے، منظر اسلام کے علماء بھی تھے، مفتیان اکرام طلباء بھی تھے۔ حضرت نے ایک سوال کیا، گرمی شدید تھی، پیاس لگی تھی، تو طلباء سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ یہ بتاؤ ایک مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ اگر پیاس لگے تو کیا ہونا چاہیے؟ ہم سب چپ تھے، ایک ذہین طالب علم تھا، فوراً اسٹیشن کے باہر گیا، لسی کی دکان تھی، بڑی پنجابی، ایک گلاس والی لسی لایا، حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آپ کی ظرافت دیکھیے، فرماتے ہیں بڑا مدلل جواب دیا۔ کیا کہا؟ بڑا مدلل جواب دیا، یعنی بڑا مدلل جواب دیا، دلائل کے ساتھ لے آئے۔
جب حضور غازی ملت سجادہ نشین بنے تو میں نے بھی سوال کر لیا حضور والا عرس کیسا ہونا چاہیے؟ تو زبانی کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ 13، 14، 15، 16، 17 رجب اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے غربا، مساکین، مریدین، متعلقین کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور اپنے اس در سید کے اس کو سب کے لیے کھول دیا، جس کو آنا ہے آئے، جس کو فیض لوٹنا ہے لوٹے، اور انہوں نے سب کو ایک کر کے بتا دیا یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی سنیت ہے، اور یہ سب کر کے میرے سوال کا جواب دے دیا کہ عرس ایسے ہوتا ہے۔ میرا یقین ہے حضرت آج یا کل میں اگر آپ اس طرح لگا کے حضور محدث اعظم ہند کی قبر پہ لیٹ جائے گا تو آواز ضرور آئے گی بیٹا بڑا مدلل جواب دیا۔